الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واللعنۃ والذلۃ والخزي علی اللعین الخزی الخنزیر الکذاب الدجال المردود مرزا غلام احمد قادیانی واتباعی واعوانی وانصاری عدد کل ذرۃ الف الف مرۃ من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام، انتہائی کرب اور پریشانی کے عالم میں آپ حضرات کو خبردار کر رہا ہوں اور امت مسلمہ کو بیدار کر رہا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے کہ دیکھیں، قادیانی ہمارا پہلے شروع سے نعرہ ہے کہ قادیانی پاکستان کی ملک کی بیوروکریسی کے اندر قادیانی گھسے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو تحفظ دے رہے ہیں اور ہمارے 1974 میں کیے گئے قومی اسمبلی کے فیصلے پر شب خون مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فیصلہ ختم کر دیا جائے اور قادیانی کو اثر نو مسلم تسلیم کر لیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اللہ کے فضل سے 1974 میں قربانی دی، 1953 میں قربانی دی، 30,000 مسلمان شہید ہوئے مال روڈ لاہور پر، تاریخ کا حصہ ہے۔ اور یہ بھی قادیانیوں کو بتا دوں کہ جب بھی ہوا ہے قادیانی اور ان کے ایجنٹوں کی وجہ سے ہی ملک کا نقصان ہوا ہے۔ 1974 میں بھی 1953 میں بھی قادیانیوں نے ہی بدماشی کی جس کی وجہ سے یہ تحریک چلی، اور 1974 میں بھی قادیانیوں نے ہی شیطانی کی، مسلمانوں پر شب خون مارا، ریل گاڑی پر جانے والے طلباء پر شب خون مارا جس کی وجہ سے تحریک چلی۔ 1984 کے اندر بھی تحریک چلی قادیانیوں کے خلاف، وہ بھی اسی وجہ سے کہ مولانا اسلم قریشی ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ تھے، انہیں اغوا کیا گیا، انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا اور اس کی وجہ سے تحریک چلی۔ یہ پہلی تحریک چلی قادیانیوں کی شیطانی کی وجہ سے کافر قرار دے دیے گئے، دوسری تحریک چلی قادیانیوں کی شیطانی کی وجہ سے 84 میں ضیاء الحق شہید نے ان پر پابندیاں نافذ کر دی۔ اب قادیانیوں اور ان کے ایجنٹوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اب اگر تحریک چلی تو یہ قادیانیوں کے خاتمے کی تحریک ہوگی اور اس طریقے پر ختم نہیں ہوگی۔ اب ہمارا نعرہ یہ ہوگا مسلمانوں کا، انشاءاللہ میری اس کی تمام مسلمان تائید کریں گے ویڈیو دیکھنے کے بعد، ہر مسلمان شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، یہاں تک کہ جو عام یہودی، عیسائی، سکھ، مشرک، کولی، بھیل، باگڑی، کافر، یہ بھی میرے اس نعرے کی تائید کریں گے کہ اب ہمارا جو نعرہ ہوگا نا وہ یہ نعرہ ہوگا کہ قادیانیوں کو پاکستان سے ملک بدل کیا جائے۔ قادیانی پاکستان کے اندر ایک بھی نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ یہودی، کولی، بھیل، باگڑی، یہ جتنے بھی کافر مشرک رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، وہ ان کو کبھی ہم نے تنگ نہ کیا، نہ انہوں نے کبھی ہمارے سے چھیڑخانی کی ہے۔ قادیانی ہمیشہ شیطانی کرتے آ رہے ہیں اور حکومت قادیانیوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ یہ حکومت کے لیے بھی خطرناک عمل ثابت ہو سکتا ہے۔ ابھی سپریم کورٹ کے اندر ایک فیصلہ ہوا، مبارک نامی قادیانی کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کے عہدے پر، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، میں ان لوگوں سے پوچھوں کس دیوار کے ساتھ جا کر اپنا سر ماروں، کہاں کس سمندر میں جا کر چھلانگ لگاؤں کہ کس نے اس کو چیف جسٹس بنایا ہے۔ کیس ایک چل رہا ہے، مثال کے طور پر کیس ہے میرے قتل کا، اور وہاں پر آیتیں سنائی جا رہی ہیں کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ بھئی میرے قتل کا فیصلہ ہے تو قتل کی آیتیں لکھ کر اس میں تو وہ بات کرنا، اور بات کر رہے ہو، بات چل رہی ہے میرے قتل کی، وہاں تم بات آیتیں لا رہے ہو میراث کی، بات چل رہی ہے میرے قتل کی، آیتیں لا رہے ہو نماز کی، بات چل رہی ہے میرے قتل کی، وہاں بول رہے ہو کہ لکم دینکم ولی دین۔ یہ کس کہاں سے علماء کرام جب انہیں کہہ رہے ہیں چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دین نہ سکھاؤ، دین ہم نے تم سے زیادہ آتا ہے۔ یہ دین آتا ہے آپ کو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب؟ انتہائی معذرت کے ساتھ اگر آپ کی توہین عدالت کرنا جرم ہے تو پاکستان کے اندر قانون ہے، توہین رسالت کرنا اس سے بڑا جرم ہے۔ گستاخ رسول کی معافی بھی پاکستان کے قانون کے اندر نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، مجھے تو یوں لگ رہا ہے آپ اور یہ جو اب 12 جون 2024 کو لاہور ہائی کورٹ کی راول پنڈی بیچ کے وقاص رؤف جج نے ایک قادیانی کے متعلق فیصلہ دیا ہے، ان کا کوئی فیملی فیصلہ ہے، اس کے اندر قادیانی کو فرقہ کہا ہے۔ وقاص رؤف، میں کہتا ہوں کہ آپ کو کس بیس پر جج بنایا گیا ہے؟ قانون تو پڑھ کر آتے، قانون کیا کہتا ہے؟ میرے ہاتھ میں یہ قانون ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا 1993 کا فیصلہ میرے سامنے ہے، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، اور اس کو آپ دیکھیں، اس میں 5 جج ہیں، وقاص رؤف صاحب آپ اکیلے ہیں، اور یہ 5 جج، جسٹس عبدالقدیر چودھری، جسٹس
محمد خان اور جسٹس افضل لون، جسٹس سلیم اختر اور چیف جسٹس اس وقت تھے شفیع الرحمان. ان 5 ججوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں. اور اگر اس میں لکھا ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان سے الگ تسلیم کرتے ہیں، آپ کیوں قادیانیوں کو مسلمانوں کا فرقہ کہہ کر اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کر رہے ہو؟ مقدمہ آپ پر ہونا چاہیے، جسٹس وقاص صاحب پر مقدمہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مذہبی جذبات مجروح کر رہے ہیں. جن قادیانی اور احمدیوں کا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ جھوٹے ہیں، جن قادیانیوں کا عقیدہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں، یعنی ہمارا مدینے والا محمد. کل یا پرسوں حجاج اکرام جس مدینے والے محمد کی قبر اطہر پر جا کر سلام پیش کریں گے، یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ محمد ہے جو مرزا غلام محمد قادیانی، نعوذ باللہ. کس طریقے پر یہ آپ کیسے فیصلے دے رہے ہیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے جذبہ، یہ بہت بڑی پلاننگ امریکہ سے تیار ہو چکی ہے. مجھے نہیں لگتا، بلکہ مجھے ابھی بھی 1-2 علماء سے میری گفتگو ہوئی اور چند قوم پرست رہنماؤں سے اس مسئلے پر گفتگو ہوئی، تو انہوں نے بھی مجھے یہ بات کی کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب اس رخ پر حالات کو لے جایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو دیکھا جائے، انگلی دے دی جائے، سوئی چبھ ہوئی جائے. بندہ ہوتا ہے نا سویا ہوا ہے، سوئی چبھو، اگر وہ جاگ رہا ہے مرا نہیں ہے، سویا ہوا ہے مرا نہیں ہے تو ایک دم یوں کرے گا، تو تم سوئی چبھو رہے ہو. لیکن یہ بتا دو تم، اب جو سوئی چبھو کر اب جو مسلمان اٹھے نا، تو نہ قادیانی رہیں گے اور نہ قادیانیوں کو بچانے والے، نہ قادیانیوں کو تحفظ دینے والے. کیونکہ مسلمان، سپریم کورٹ نے لکھا ہے، سپریم کورٹ کے الفاظ تو پڑھو. اس فیصلے کو میں چومتا ہوں اپنے منہ سے. ہم کورٹ کے مخالف نہیں ہیں، اعلیٰ عدالتوں کے ہم فیصلے جو اصول پر ہوں، جو ان کے قوانین کے مطابق ہوں، ہم انہیں سروں پر رکھتے ہیں. لیکن آپ قانون کے مطابق تو فیصلے کریں. سپریم کورٹ نے کیا لکھا ہے؟ اپنی فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ ظفر اللہ خان قادیانی نے قائد اعظم کے جنازے کا انکار کر دیا. وزیر خارجہ ہونے کے باوجود یہ کہا کہ قائد اعظم کی نماز جنازہ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ مجھے کسی مسلمان ملک کا کافر حکمران یا کافر حکومت کا مسلم حکمران سمجھ لیں. مقصد ہے کہ نہ یہ قائد اعظم کو مسلمان کہتے ہیں، اور اگر قائد اعظم کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر ہیں. اور جب اپنے آپ کو وہ کافر کہہ رہا ہے ظفر اللہ، تم انہیں کیوں مسلمان ڈکلیئر کر رہے ہو اور کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہو؟ یہ بددیانتی ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے اور تمام دینی جماعتوں کی جانب سے، انشاءاللہ اس میرے مطالبے کے اندر میرے ساتھ جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء پاکستان اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں، تمام مسلک کے علماء اور مسلمان میرے ساتھ ہیں اس مسئلے میں کہ قادیانیوں کے ساتھ کوئی نرمی کا برتاؤ پاکستان کے اندر قبول نہیں جب تک کہ وہ خود کو کافر تسلیم کر نہیں لیتے. سپریم کورٹ نے اسی فیصلے کے اندر لکھا ہے، کئی دفعہ میں دکھا چکا ہوں، لفظ بلفظ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ اگر تم قادیانی کو کہتے ہو کہ قادیانی مسلمان ہے تو قادیانی یا خود کو قادیانی مسلمان کہیں اور ہم انہیں کہنے کی اجازت دیں، تو کس طریقے پر تم ان کے جانوں کی حفاظت کی ضمانت دے سکو گے؟ بتائے سپریم کورٹ نے کیا لکھا ہے؟ کہا مسلمانوں کے دلوں کے اندر رسول اللہ کی اس قدر محبت ہے کہ وہ گستاخ رسول کو ذرے ذرے کرنے پر تو تیار ہو جائیں گے، لیکن ان کے دلوں سے محبت رسول نکالنا بہت بڑی مشکل ہے. اس کی مثالیں لکھی ہیں سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رؤف صاحب، وقاص رؤف صاحب، آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ دونوں فیصلے میں قوم کی طرف سے مسترد کرتا ہوں اور یہ امت مسلمہ کو لڑانے کی سازش ہے، امت مسلمہ کو خام خواہی پریشان کرنے کی سازش ہے. دونوں فیصلے کون سے؟ ایک چیف جسٹس والا فیصلہ جو محفوظ کر لیا گیا ہے، اس فیصلے پر بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس فیصلے کو فیصلہ ظاہر کیا جائے، فیصلہ سنایا جائے تاکہ اس پر ہم اگلا موقف پیش کر سکیں. اور یہ 12 جون کو دیا جانے والا فیملی فیصلہ جس میں جسٹس وقاص رؤف نے لکھا ہے کہ احمدی اور قادیانی، لاہوری اور قادیانی یہ مسلمان فرقہ ہے. مسلمان فرقہ کوئی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے گستاخ ہے، یہ کافر ہیں، کافر سے بدتر ہیں، کافر بھی کافروں کے ساتھ ہم اٹھ بیٹھ سکتے ہیں.
کافروں کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں. یہودی جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن، اس وقت دیکھ لو کہ فلسطین میں یہودیوں نے ہمارے ساتھ کیا حشر کیا ہوا ہے، اس کے باوجود اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ اگر ابھی یہودی فلسطین کے اندر جنگ بند کر کے اور ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، ہم ان کے ساتھ کھانے پینے کو بھی تیار ہیں. اور پتہ ہے یہودیوں کی لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کرنے کو بھی تیار ہیں. عیسائیوں کی لڑکیوں سے شادیاں کرنے کو بھی اسلام ہمیں اجازت دے رہا ہے. لیکن قادیانی ایک ایسا کافر ہے اور ایسا گستاخ رسول ہے کہ جس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. اسلامی حکومت کے ذمہ فرض ہے کہ انہیں اٹھا کر قتل کیا جائے اور سولیوں پر لٹکایا جائے، اس لیے کہ یہ نہ رسول اللہ کے گستاخ. اسی سپریم کورٹ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے صرف گستاخ نہیں ہے، رسول اللہ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہاں ہوا؟ یا تو کہو یہ جن کے نام میں نے پڑھ کر سنا ہے، دوبارہ سناتا ہوں، جسٹس عبد القدیر چودھری، جسٹس محمد ولی محمد خان، جسٹس محمد افضل لون، جسٹس سلیم اختر، شفیع الرحمان. کہو یہ جاہل تھے، کہو یہ نادان تھے، کہو یہ پاگل تھے، انہیں باول کتے نے کاٹا تھا. نعوذ باللہ، میں نہیں کہتا، میں تو ان کے فیور میں ہوں، لیکن تم کہو نا یہ تمہاری سیٹ پر بیٹھ کر اتنا عظیم فیصلہ لکھ کر گئے جنہیں میں سروں پر رکھ رہا ہوں، آج تم اسی سیٹ پر بیٹھ کر انہی کے فیصلوں پر تھوک رہے ہو. کس قانون، کون سا قانون پڑھ کر آئے ہیں آپ لوگ؟ اور میں جسٹس راولپنڈی کے بینچ کے، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس کو بھی خبردار کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی. فوری طور پر یہ فیصلہ واپس لے کر اور اس کے اندر جو ریمارکس لکھے گئے ہیں اس کو ہٹائے جائیں اور معذرت کرے کہ قادیانی فرقہ نہیں ہے، یہ بدترین گستاخ رسول ہے. سپریم کورٹ نے لکھا ہے، اسی فیصلے میں سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کا قادیانیوں نے مذاق بھی اڑایا ہے، مذاق اڑایا ہے. صرف گالی دینا بڑی بات ہے، مذاق اڑانا اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. مذاق اڑانے تمہیں پتہ نہیں ہے مذاق اڑانا؟ میں سمجھاؤں تمہیں؟ میں تمہیں سمجھاؤں؟ چلو میں سمجھا لیتا ہوں کہ ایک آدمی بوڑھا جا رہا ہے، بزرگ جا رہا ہے، اس کو تھپڑ لگاؤ، وہ بیچارہ شرم کے ہمارے گردن نیچے کر کے جا رہا ہے، پیچھے سے سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، تو اس بزرگ کے دل پر کیا گزرے گی، کتنا زخمی ہو رہا ہوگا کہ یار ایک تو مجھے اس نے تھپڑ مارا، پیچھے سے سیٹیاں بجا رہا ہے. سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ قادیانیوں نے نہ رسول اللہ کا صرف دل دکھایا ہے بلکہ ان کا مذاق اڑایا ہے. مذاق اڑانے کو مسلمان کبھی برداشت نہیں کریں گے. خبردار اگر کسی جج نے، کسی سپریم کورٹ نے، کسی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے قادیانیوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش کی تو ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت گولڈن جوبلی منانے جا رہی ہے. جمعیت علماء اسلام نے فیصلہ کر دیا ہے، حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے، اعلان کیا ہے. سلام پیش کرتا ہوں حضرت قائد جمعیت کو کہ اپنے ہر پروگرام میں، ہر پریس کانفرنس کے اندر آخر میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم 7 ستمبر 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا تھا ہم نے نیشنل اسمبلی سے، اور اب 7 ستمبر 2024 اس کو 50 سال مکمل ہو رہے ہیں، ہم گولڈن جوبلی منائیں گے اور پورے ملک کے اندر یوم الفتح ہوگا. گولڈن جوبلی کہاں پر ہوگی؟ مینار پاکستان پر ہوگی. اور یہ بتا دوں، اگر گولڈن جوبلی سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ صادر نہ کیا اور اس ہائی کورٹ کے جج نے فیصلہ، یہ اپنے غلط ریمارکس جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو، رسول اللہ کا مذاق اڑانے والوں کو فرقہ کہتے ہو، شرم نہیں آتی ہے تم لوگوں کو؟ اگر اس ریمارکس کو حذف کر کے اور نہ لکھا گیا کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ کافر ہیں، یہ دجال ہیں، مکار ہیں، مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، تو یہ گولڈن جوبلی کا رخ وہیں سے دوسری تحریک اٹھے گی. اور میں کہہ چکا ہوں کہ یہ آزما رہے ہیں ہمیں، یہ سب کھیل، چیف جسٹس نے جو کھیل کھیلا وہ بھی ہمیں آزمانے کے لیے. لیکن مسلمان زندہ ہیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور جمعیت علماء اسلام نے مسلمانوں کو زندہ کیا ہوا ہے، زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ مسلمان زندہ ہیں. صرف عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور جمعیت علماء اسلام کے اعلان کی دیر ہے، پوری پاکستان کے اندر طوفان بپا ہو جائے گا قادیانیوں کے خلاف، اور قادیانیوں کو اپنے پروں میں جگہ دینے والوں کے خلاف، اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں جگہ دینے والوں کے خلاف، اور قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں اور نرم نگاہوں سے دیکھنے والوں کے خلاف پورے پاکستان میں طوفان کھڑا ہو جائے گا. اس لیے خیال سے کام لیں. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے. مہنگائی مسلمانوں نے برداشت کر لی، پیٹرول 75 سے 250 روپے پر لے گئے اور بجلی کا بل 2 روپے سے
کہاں لے کر چلے گئے. مہنگائی, ٹماٹر 450 روپے بک رہا ہے, ہم نے اس پر کوئی بات نہیں کی, وہ تمہارا مسئلہ ہے, تم جانو اور تمہارا کام جانے اور تمہارے ووٹر جانے. ناموس رسالت کے ساتھ کھلواڑ ہوا. مسلمان میدان میں آ جائیں گے, مسلمان میدان میں آ جائیں گے. اس بات کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں, اور میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اعلان کرتا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے کہ وہ اس جج کے فیصلے, لاہور ہائی کورٹ والے جج وقاص رؤوف کے فیصلے کو مسترد کرتی ہے اور فوری طور پر اس ریمارکس کو ختم کرے. لکھے کہ قادیانی فرقہ نہیں ہے, قادیانی گستاخ رسول ہیں, اور چیف جسٹس کے سے اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر یہ ان فیصلے کو جو تم نے محفوظ کیا ہے اس کو نافذ کرو, سامنے لاؤ, تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ فیصلہ کیا ہے. اور بلکہ میں ایک اور اپیل کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لاڑکانہ کے بزرگوں نے کی بھی ہے, وہ میں اس کو آگے بڑھا رہا ہوں. وہ یہ کہ اس رؤوف وقاص جج کو برطرف کرو. قانون پڑھا ہوا ہی نہیں ہے, قانون پڑھا ہوا ہی نہیں ہے. انہیں قانون پڑھا ہوا ہوتا تو یہ فیصلے دیتے, یہ ریمارکس دیتے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قادیانی فرقہ ہے یا کافر ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دیوبندی اور بریلوی فرقہ ہے, اہل حدیث اور شیعہ فرقہ ہے. قادیانی تو چیز ہی جدا ہے. تو کل کلا تو تم ہندوؤں کو فرقہ کہہ دو گے مسلمانوں کا, یہودیوں کو فرقہ کہہ دو گے مسلمانوں کا. عیسائی لا الہ الا اللہ تو عیسائی پڑھتے ہیں نا, یہودی بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. جھگڑا تو صرف محمد رسول اللہ اور ان پر ہے نا, ہمارے اسلام پر ہے نا, یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ. تم تو ان کو مسلمان مان لو گے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.